الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ وَالصَّابِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ المصطفیٰ ورسولہ المجتبى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفعنا مولانا محمد کما تحب وترضا بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفعنا مولانا محمد مع الجد والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ رب تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم، رسول محتشم، صاحب لولاک، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہم اور آپ کو اس فنا ہونے والی دنیا کی زندگی عطا فرمائی، ساتھ ہی ساتھ آج تک اور اب تک بھی ہمیں باقاعدہ حیات رکھا تاکہ ہم اپنے معبود برحق رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکیں۔ معزز سامعین محترم، جیسا کہ قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا گیا ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اے ایمان والو، جہاں تم اپنے اعمال کو لے کر اتراتے ہو، جہاں پر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی، میں نے اتنے روزے رکھے، میں نے فرائض اور واجبات کے علاوہ نوافل کی کثرت کرتا رہا، میں نے اتنے خیر خواہ کے کام کیے، پھر بھی مصیبت آتی ہے تو یاد رکھ لے اللہ پاک نے دنیا کو پیدا کیا ہے اسی غرض سے کہ وہ آزما لے۔ بطور خاص مومنین کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ دنیا مومنین کے لیے قید خانہ ہے، جیل خانہ ہے، اسی لیے اس کو مرنے کے بعد جواب دینا ہے تو یہ قید کر دیا گیا ہے۔ تو اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ کو کہیں جکڑ کر باندھ کر رکھا گیا ہے، بلکہ آپ کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ اسلام کے راستے پر چلو، یہی قید کیا گیا۔ اسلام کے احکامات کی پابندی کرو، اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی شریعت مطہرہ پر عمل کرو، یہی قید کیا گیا ہے، ورنہ کسی کو باندھا نہیں گیا، کسی کو سلاخوں کے پیچھے نہیں ڈالا گیا۔ قید کرنے سے مراد، جیل خانے سے مراد یہ مومنین کے لیے آزمائش کا موقع ہے۔ جب مر جاؤ گے، انتقال کر جاؤ گے، دوبارہ زندہ ہونا پڑے گا بروز محشر۔
جب قیامت کا دن برپا ہوگا، وہاں رائی دانے کے برابر عمل صالح ہو، برے اعمال ہوں کہ نیک اعمال، اور اللہ پاک نے جن جن دولتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے، چاہے دنیا کا مال و متاع، زر زیور، دھن دولت، پیسہ ہو، اولاد ہو، طاقت ہو، خوبصورتی ہو، علم ہو، ہنر ہو، کسی اعتبار سے جو کچھ اللہ پاک نے آپ کو نوازا ہے اس پر شکر بجا لاتے رہیں، اور ان چیزوں سے جو لوگ محروم ہیں ان کی مدد کریں۔ مدد کرنے سے مراد صرف یہ نہیں کہ رمضان آ جائے زکوٰۃ دے دے، صدقہ دے دے، فطرہ دے دے، قربانی کا وقت آئے تو قربانی کا گوشت دے دے یا چمڑے کی رقم کو خیرات کر دے، یہ نہیں، بلکہ اللہ نے ہمیں طاقت سے نوازا ہے، ہم اپنی طاقت کے بل بوتے مظلوموں کی حمایت کریں۔ اللہ نے ہمیں علم سے نوازا ہے، اپنے علم کی بدولت، جو علم سے ناآشنا ہیں، مطلق بات ہے علم کی، ایجوکیشن، تو اس کو علم سے آشنا کریں۔ جب شریعت مطہرہ کے دائرے میں آ کر کہیں علم، تو علم دین جس نے سیکھا ہے اس پر یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اسلام کی طرف راغب کرے، چاہے سننے والا عمل کرے یا نہ کرے، لیکن علم جاننے والے کا کام یہ ہے کہ اس تک علم کو پہنچاتا رہے، 1 بار 2 بار 100 بار 1000 بار 1,00,000 بار ہو، آپ کو کام ہے، آپ نے علم سیکھا ہے تو علم کے ذریعے اس کو اسلام کی طرف راغب کرنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے آج اثر نہیں ہوا، کل اثر نہیں ہوا، 1 سال بعد اثر ہوگا، 10 سال بعد اثر ہوگا، نہیں تو کم از کم مرنے سے پہلے ضرور کسی ایک بات پر وہ عمل کر لے آپ۔ تو غرض کہ اللہ پاک نے جن چیزوں سے ہمیں نوازا ہے اس کا شکر بجا لائیں رب کی بارگاہ میں، اور جن چیزوں سے وہ محروم ہیں ان بندگان خدا کی ہیلپ کریں، مدد کریں، نہیں بجائے اس کے اگر ہم اپنے علم پر اترائیں، اپنے ہنر پر اترائیں، اپنی طاقت پر اترائیں، جی اپنی اولاد پر اترائیں، اپنی دولت پر اترائیں، تو پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے اعمال صالحہ زمین سے آسمان تک ہوں گے، اس کے باوجود بھی تم نے رب کا شکر بجا نہیں لایا۔ کیوں؟ کہ چیز جب تمہارے قبضے میں دی گئی، تمہاری ملکیت ہو گئی، تم اس کے مالک بن گئے، تو اللہ پاک نے اس کے اندر ان لوگوں کا بھی حصہ رکھا ہے جو ان چیزوں سے محروم ہیں۔ ہر وقت ہر بات نہیں گنی جاتی، جو باتیں میں نے بتا دی اس کو آپ ایکسیپٹ کر لیں، ہر طریقے سے اس کی مدد کریں، کیونکہ اللہ پاک تمہیں اس کا مالک بنایا ہے۔ اب اس کے بعد بھی اتراتے رہیں کہ ہم نے اتنی نمازیں پڑھی، نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اعمال صالحہ جو ہوتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ فرائض میں سے ہیں، یہ حقوق اللہ ہیں۔ حقوق العباد بھی ہم پر ضروری ہے، یعنی اللہ کے بندوں کا حق، جو باتیں آپ کو گنائی گئی۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کے بعد بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اللہ کا حق ادا کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگو تم رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، اس کی کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے۔ جب اس کی نعمتوں کو کاؤنٹنگ نہیں کیا جا سکتا، گنا نہیں جا سکتا، شمار نہیں کیا جا سکتا، اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، تو بھلا بتاؤ کہ ہم نے رب کی نعمتوں کا بدلہ کیسے چکا سکتے ہیں؟ تو اسی لیے سامعین معظم، ہمیں چاہیے کہ دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، بلکہ ایک ایک سیکنڈ
رب تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوش نصیبی کے لیے گزار لیں تاکہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ تبھی تو اللہ پاک قرآن میں فرما رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ میرے بندو، اے میرے بندو، ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی لکھپتی کروڑ پتی بن جائے، ہر کوئی عالم بن جائے، ہر کوئی ہنرمند بن جائے، ہر کوئی صاحب اولاد بن جائے، ہر کوئی ہمیشہ خوش رہے، ضروری نہیں ہے۔ کب کون سا موقع کیسے ہاتھ آتا ہے نہیں پتہ، تو اسی لیے تم اپنے رب کو راضی کرو، رب کی نعمتوں پر شکر بجا لاؤ، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اے بندے جب تو میری نعمتوں پر شکر بجا لاتا ہے لَأَزِدَنَّكُمْ، خبردار ہے بندے یاد رکھنا میرا وعدہ ہے میں تیری نعمتوں میں اور بھی اضافہ کروں گا، اور بھی اضافہ کروں گا، تیرے اعمال میں برکت، تیرے دسترخوان میں برکت، تیری اولاد میں برکت، تیری نسلوں میں برکت، تیری عمر میں برکت، تیری نوکری چاکری میں برکت، تو جو کماتا ہے اس میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ تم محسوس نہیں کر سکتا کہ میں نے اتنا کمایا تھا پھر اتنا خرچ میں کیسے کر رہا ہوں، جبکہ میری اتنی سیلری نہیں ہے، جبکہ میری اتنی انکم نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے لَأَزِدَنَّكُمْ، میں اور بھی اضافہ کروں گا۔ اب مجھ جیسا گنہگار اگر ٹھہر جائے چند اعمال صالحہ پر اتراتے ہوئے کہہ دے مجھ جیسا نادان، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے اگر تو میری نعمتوں پر ناشکری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، بدنیتی رکھتا ہے، لوگوں کے سامنے بتلاتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے جبکہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن آگاہ کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم انکار کرو، انکار صرف زبان سے نہیں ہوتا، انکار صرف زبان سے نہیں ہوتا، دماغ سے بھی ہوتا ہے، نیت سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے جھوٹ بولنے سے بھی انکار ہوتا ہے۔ اللہ نے دیا ہے تو جھوٹ کیا ہے، اب کیسے جھوٹ ہوتی ہے یہ بات بتا دیتا ہوں۔ اللہ معاف کرے، کسی پر طنز کرنا مقصد نہیں ہے۔ مسجد مدرسے سے جب کوئی احباب آپ کے پاس چندے کے لیے آئیں تو کہتے ہیں کہ گھر میں نہیں ہے، ابھی جھوٹ نہیں تو کیا ہے بتائیے؟ جبکہ گھر میں راشن پانی ڈالنے کے بعد کچھ نہ کچھ خرچے کے لیے ہم پیسے رکھتے ہیں نا گھر میں، تو ہمارا کام بھی ہے کہ ہم گھر والوں کو بول دیں کہ مسجد سے اگر لوگ آ جائیں، دیتے کتنے 100 200 500 1000 10,000 نہیں، اس سے زیادہ کوئی جتنا زیادہ دے گا اس کا اتنا فائدہ ہے، اللہ کے پاس اجر و ثواب ہے، اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہم گھر میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسجد سے آئیں، اگر مدرسے سے آئیں، فلاں صاحب آتے ہمیشہ یہ وقت اگر آ جائے تو تم اپنی پاکٹ منی میں سے یہ پیسے ان کو دے دیں، پھر میں جب واپس آؤں تو مجھ سے لے لینا، نہیں۔ بس اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے صاحب گھر میں رہ کر بھی نہیں ہے کا بہانہ کرتے ہیں، تو اللہ معاف کرے، طنز کرنا مقصد نہیں ہے، بتلانا مقصد ہے۔ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے، اللہ کی دی ہوئی دولت کو، اللہ کے دیے ہوئے مال کو جب خدا کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے تو یہ بھی خدا کی نعمت کا انکار کرنا ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم انکار کرو تو قرآن کہہ رہا ہے اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، قیامت کے دن کا انتظار کرنا، میرا عذاب بڑی سختی کے ساتھ پکڑنے والا ہے، میرا عذاب بڑی سختی کے ساتھ پکڑنے والا ہے۔ یہ بات میں نے مثال اس واسطے بتائی چندے کی، چندہ کرنا یا کہ آپ سے کچھ پیسہ مانگنا یہ میرا مقصد نہیں ہے، بلکہ صرف ایک مثال جو ہر کسی کے ذہن میں بیٹھ سکتی ہے اس لیے میں نے مثال دی۔ اعمال ہے، اب بتائیے معراج کی رات کو ہم نے گزار دیا، کیسے گزارا؟ ہر کوئی اپنا محاسبہ کر لیں، کسی کو میں طنز نہیں کروں گا جی۔ بارہا اعلان ہوتا ہے، مگر ہم کہاں رہتے ہیں صاحب؟ جب ایسے موقعوں پہ اللہ پاک کی جب رحمتیں برکتیں نازل ہونے کا موقع ہوتا ہے
ایسے وقت میں اللہ کے گھر سے ہم دور ہو جاتے ہیں. جی میں یہ نہیں کہتا کہ پورے اسی مسجد میں آئے، جمعہ کی نماز پڑھنے والے حضرات اسی مسجد میں آئے، معراج برات قدر میں نہیں، بلکہ اس دن نماز عشاء میں جتنے لوگ، جتنے مصلیان حضرات یہاں نماز ادا کی، ان سے کہہ رہا ہوں ہم کہاں ہیں. تو ایسے موقع پر چلے جاتے ہیں. تو پھر اس کی مثال ایسی ہوتی ہے، ایک مزدور صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہے. جب مالک آتا ہے مزدوری دینے کے لیے، مالک کے آنے سے پہلے اگر مزدور چلا جائے تب قصور کس کا ہے؟ مزدور کا ہے یا مالک کا ہے؟ جی فیصلہ کریں ہم، مزدور کا ہے یا مالک کا ہے؟ مزدور کا ہے. کیوں؟ صبح سے لے کر شام تک تو محنت کی، لیکن جب مالک مزدوری دینے کے لیے آیا اس وقت مزدور غائب. تم زندگی بھر ڈھنڈورا پیٹتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، پھر بڑے شوق و ذوق کے ساتھ نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. بابا موت بعد میں ہے، جب تک زندگی ہے تب تک غلامی رسول میں نماز قبول ہے. تب تک زندگی ہے، جب تک زندگی ہے تب تک روزہ قبول ہے. غلامی رسول میں روزہ قبول ہے. جب تک سانس باقی ہے تب تک غلامی رسول میں ماں باپ کی فرما برداری قبول ہے. جب تک غلامی رسول میں زندہ رہیں آل اولاد کے حقوق قبول ہیں، پڑوسیوں کے حقوق قبول ہیں، انسانیت کے حقوق قبول ہیں، چاہے مومن ہو یا غیر مومن. ہمارا اسلام یہ تعلیم دیتا ہے. میں اس لیے بارہا کہتا ہوں، حضرت بانی جامع نظامی علیہ رحمت رضوان جو فرمایا کہ صرف دعویٰ ہم زبان سے نہ کریں، کیونکہ اگر ایسے زبانی دعوے کامیاب اگر ہو جاتے تو فرعون غرق نہ ہوتا. میں نے بارہا کہا، حتی الامکان یہ کوشش کرتا ہوں اپنی گفتگو میں کہ قرآن سے ہی آپ کو حوالہ دوں، پروف دوں اس کا. فرعون جب حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا پیچھا کر رہا تھا، اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ تو نبی ہے، رسول ہیں. ہم جیسے گناہگاروں کے لیے کیا فرما رب العالمین؟ اے بندے، جب تو میری قربت چاہتا ہے، میرے قریب آنا چاہتا ہے، اس نیت سے تو اپنا ایک قدم آگے کر دے تو 10 قدم میں تیرے قریب ہو جاتا ہوں. دوسرا قدم آگے کر دے اور 10 قدم قریب ہو جاتا ہوں. مطلب یہ کہ اللہ ہاتھ پیر آنکھ ناک ہر چیز سے پاک ہے. پھر مقصد کیا ہے؟ 10 قدم قریب ہو جاتا ہوں تو زمین کو کھسکا جاتا ہے، زمین کو سمٹا جاتا ہے، راستے کو کھینچا جاتا ہے، اس کو اللہ کے قریب کر دیا جاتا ہے. مگر ہم ڈوبے ہوئے ہیں اپنی مستیوں میں. تو موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے جب سمندر پر عصا مارا، پانی ہٹ گیا دونوں جانب. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اپنی فوج کو لے کر نکلے، دریا پار کیے. اتنے میں فرعون دوڑتا ہوا آیا، دیکھا موقع بڑا اچھا ہے، راستہ بن چکا ہے، اس راستے سے میں بھی نکل جاؤں، موسیٰ کا پیچھا کروں. تو یاد رکھیے، دشمنان اسلام اپنی طاقت کا جتنا دباؤ ڈالنا چاہیں ڈال لیں، لیکن ہم مومن خدا کی ذات پر جب توکل رکھتے ہیں، کامل یقین رکھتے ہیں، پورے کانفیڈنس کے ساتھ رب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پاک ہمارا حامی ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے. موسیٰ کے پیچھا کرتے کرتے فرعون جب سمندر میں آیا، تب بتائیے پانی تو غیر عقل ہے نا، پانی کو بے جان سمجھتے ہیں نا ہم، لیکن خدا کی قدرت جب چاہے تو بے جان سے بھی کہلوا سکے. یہ اس کی مرضی ہے. جس فرش پر پتھر پر ہم بیٹھتے ہیں، کل قیامت کے دن یہی پتھر ہمارے لیے گواہ دیں گے کہ مولا اس نے ہماری پشت پر رہ کر سجدہ کیا تھا، تیری بارگاہ میں آہو بکا کیا تھا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لوگوں اللہ کے گھر سے جڑے رہو.
تو فرعون جب سمندر میں اترا موسیٰ کا پیچھا کرنے کے لیے، اب پانی کے اندر دیکھیے طاقت، قدرت خدا کی، جیسے جیسے فرعون سمندر میں آ رہا ہے پانی قریب ہوتا جا رہا ہے۔ جب فرعون سمندر کی گہرائی یعنی سنٹر پر آ چکا تھا، پانی دونوں جانب سے ایسے آیا، لہریں مارتے ہوئے اس کے حلق پر دموچنے لگا۔ اس وقت فرعون نے کیا کہا؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ اگر زبانی دعوے ہمارے کام آ جاتے، زبانی دعووں سے ہماری مغفرت ہو جاتی، زبانی دعووں سے ہمارا ایمان کامل ہو جاتا، جو ہم غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے لگاتے ہیں، نعوذ باللہ میرے کو نعرے سے اعتراض نہیں ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ موت سے پہلے نماز قبول ہے، روزہ قبول ہے، زکوٰۃ قبول ہے، حج قبول ہے، ماں باپ کی فرما برداری قبول ہے، آل اولاد کی حقوق قبول ہے، پڑوسیوں کے حقوق قبول ہے، رشتہ داروں کے حقوق قبول ہے، انسانیتی اعتبار سے انسانوں کے حقوق قبول ہے، ان کی مدد کریں جو اللہ نے تمہیں نوازا ہے۔ تو آمنت برب موسیٰ و ہارون پکارا فرعون نے، قرآن میں ہے، دیکھ لیں آپ۔ تو کیا کیا؟ اللہ نے معاف کیا، توبہ ہوئی نا، یہ قرآن میں نازل کیا اللہ پاک۔ کیوں فرعون کا ذکر کیوں کیا؟ فرعون جس وقت غرق ہو رہا تھا، اس کے الفاظ کو قرآن میں کیوں ذکر کیا گیا؟ اسی وجہ سے ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک آگاہ کرنا چاہ رہا ہے، بتانا چاہ رہا ہے، میرے دین کے دشمن، میرے محبوبوں کے دشمن، میرے انبیاء و رسول کے دشمن جب نافرمانی پر اتر آ جائیں، ان کی بغاوت پر اتر آ جائیں، ان سے بغض کینہ رکھیں، میرے دوستوں سے جو بغض کینہ رکھتے ہیں ان کو اس طرح کا عذاب میں دیتا ہوں۔ اے امت محمدیہ سنبھل جاؤ، تم ایسے گناہوں میں ملوث نہ ہونا۔ اللہ پاک نے اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا۔ آمنت برب موسیٰ و ہارون کہہ اٹھا فرعون نے سمندر میں غرق ہوتے ہوئے، مگر رب نے اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا، ایمان کو قبول نہیں کیا۔ کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، جبکہ اللہ پاک کا وعدہ ہے نا، میں معاف کرنے والا ہوں، 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں، پھر کیوں معاف نہیں کیا؟ تو بتایا جاتا ہے کہ دین کا غدار ہے، یہ اللہ کا غدار ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کے دوستوں کا بغض رکھنے والا ہے، اللہ کے دوستوں سے دشمنی کرنے والا ہے۔ تو خدا را ایمان والو، ان لوگوں کے راستے پر مت چلیے۔ اللہ پاک کی جو نعمتیں ہم پر دی گئی ہیں، ان نعمتوں پر شکر بجا لائیے، اور اللہ پاک کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، اس کی کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے، تو اس کے احسانات کا بدلہ بھی ہم چکا نہیں سکتے، اس کی نعمتوں کا بدلہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ خدا را معراج کی رات تو ہم سے رخصت ہوئی ہے، لیکن اب برات کی رات آنے والی ہے۔ اللہ نے اگر حیات دی، زندگی دی، اس رات کو پا کر اس رات کی تعظیم کرنے کی کوشش کریں، اس رات کی تعظیم کرنے کی کوشش کریں۔ وہ رات بھی بڑی عظیم المرتبت رات ہے، اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں رجب اللہ شعبان شہری رمضان امتی۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، یوں تو سارے ایام، سارے دن، سارے مہینے، سارے سال، سارا زمانہ اللہ کا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاص کر کے بتلا دیا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، اس لیے اللہ پاک نے اپنی جانب منسوب کیے ہوئے ماہ رجب المرجب میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرش سے عرش پر بلوا کر معراج سے سرفراز فرمایا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے، تبھی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کی تعظیم و تکریم، اس کی فضیلت بتلائی۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں رمضان امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ رجب اور شعبان کی تعظیم کرتے ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں رمضان تک پہنچائے۔ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں جب رجب کا چاند نظر آ جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا
فی رجب و شعبان وبلغنا شہر رمضان۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا شہر رمضان۔ مولا رجب اور شعبان میں ہم پر برکت نازل فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ تیرے فضل و کرم سے جب ہم ماہ سیام میں پہنچ جائیں گے تو مولا ہم تیری رضا کے لیے ہم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو سب روزے میں بھوکا پیاسا رکھ کر بد نیتوں سے، بد نظروں سے دور رہ سکیں، جھوٹ، چغلی، غیبت، تمام تر گناہوں سے ہم باز رہ کر تیری رضا و خوشنودی حاصل کر سکیں۔ پیارے آقا ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔